بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آئیے شہاب نامہ کی اگلی قسط کی جانب بڑھتے ہیں۔ راج کرو کا خالصہ باقی رہے نہ کو۔ دادی ماں اور کرم بخش مجھے BASJH خالصہ ہائی اسکول میں داخل کروانے کے لیے اپنے ساتھ لے گئے۔ اسکول کا پورا نام بابا اجیت سنگھ ججا ہری خالصہ ہائی اسکول تھا اور گرو کے 2 صاحبزادوں کے نام پر قائم کیا گیا تھا، جنہیں سکھوں کی فرضی روایات کے مطابق مسلمان حاکموں نے ایک ملحقہ گردوارے کی دیواروں میں زندہ گڑوا دیا تھا۔ ہیڈ ماسٹر سراج سنگھ نے رجسٹر میں میرا نام درج کرنے کے بعد دادی اماں سے پوچھا، تائی بچے کی عمر 10 سال لکھ دوں؟ دادی اماں کو سارا گاؤں تائی کہا کرتا تھا۔ پھٹ تیرا پھٹے منہ! دادی اماں نے ہیڈ ماسٹر کو ڈانٹا، تو اندھا ہو گیا ہے؟ تجھے دکھائی نہیں دیتا؟ میرا پوتا 15 برس سے 1 دن کم نہیں۔ دادی اماں کے نزدیک بچوں کی عمر زیادہ جتانا باعث افتخار تھا۔ اس سے تعلیم بھی جلد ختم ہو جاتی تھی اور نوکری بھی جلد ملنے کا امکان بڑھ جاتا تھا۔ اس مسئلہ پر ہیڈ ماسٹر سراج سنگھ اور دادی اماں کے درمیان بحثہ بحثی ہونے لگی تو کرم بخش نے نجومی کی طرح زمین پر آڑی آڑی ترچھی لکیریں کھینچ کر زائچہ بنایا اور ثالث بن کر فیصلہ صادر کر دیا، ماسٹر جی اس کی عمر 13 سال 3 مہینے 3 دن لکھ دو۔ ہیڈ ماسٹر نے جز بز ہو کر اٹکل پچو سے رجسٹر میں میری عمر کا اندراج کر دیا اور قبلہ والد صاحب کی وہ ڈائریاں دھری کی دھری رہ گئیں جن میں انہوں نے ہر بچے کی پیدائش کی ساتھ، دن، مہینہ اور سال عیسوی، ہجری اور کرمی حساب سے الگ الگ نوٹ کی ہوئی تھی۔ عمر کے حساب سے ہیڈ ماسٹر نے مجھے 2 سال آگے کی کلاس میں داخل کر لیا اور ساتھ ہی یہ حکم بھی سنایا، اگلے سال ورنیکولر فائنل کا امتحان دینا ہوگا، اگر وظیفہ نہ لیا تو کان پکڑ کر اسکول سے باہر نکال دوں گا۔ پہلے روز جب میں اپنی جماعت میں گیا تو نیا کرتا، کورے لٹھے کا نیا کھڑ کھڑ کرتا پاجامہ اور پھندنے والی سرخ رومی ٹوپی پہنی ہوئی تھی۔ مجھے اس ہیئت قضائی میں دیکھ کر بہت سے ہندو اور سکھ لڑکے منہ میں انگلیاں ڈال کر سیٹیاں بجانے لگے اور زور زور سے گال پھلا پھلا کر بکرے بلانے لگے۔ ایک لڑکے نے رومی ٹوپی کا پھندنا نوچ کر توڑ لیا اور اسے برش کی طرح اپنے گالوں پر پھیرنے لگا۔ دوسرے نے دھول جما کر ٹوپی کو پچکا دیا۔ تیسرا ٹھوکریں مار مار کر میری لیدر کی گرکابی کو مسلنے لگا۔ کئی سکھ لڑکے میرے گرد گھیرا ڈال کر کھڑے ہو گئے اور لہک لہک کر بھانت بھانت کی آوازیں کسنے لگے۔ فوجاں شہروں آئیاں نے، فوجاں گٹ مٹ کر دی ہیں، فوجاں پڑھائیاں کریں گی، فوجاں بابو بنیں گی، فوجاں ٹوپی لیتی ہیں، فوجاں مسلح ہوتی ہیں۔ ان پے در پے سوالات کے بعد انہوں نے گھونسے تان تان کر ہوا میں گھمائے اور بیک آواز زور زور سے گانے لگے، راج کرو کا خالصہ باقی رہے نہ کو۔ اتنے میں کوئی پکارا کہ ماسٹر جی آ رہے ہیں۔ سب لڑکے فوراً شرافت سے اپنے اپنے ڈیسک پر بیٹھ گئے۔ میں اپنی جگہ حیرانی اور پریشانی کے عالم میں کھڑے کا کھڑا رہ گیا۔ ماسٹر منگل سنگھ اردو اور ریاضی کے استاد تھے۔ انہوں نے سر سے پاؤں تک میرا جائزہ لیا اور رومی ٹوپی کی جگہ پگڑی باندھ کر اسکول آنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے تھوڑی دیر سبق پڑھایا اور زیادہ دیر بہت سے لڑکوں کی بری طرح پٹائی کی۔ فارسی کے پیریڈ میں پنڈت سری رام نے بھی یہی عمل دہرایا۔ پنڈت جگن ناتھ انگریزی پڑھاتے تھے اور مارنے پیٹنے کی جگہ فقط کان مروڑنے پر اکتفا کیا کرتے تھے۔ البتہ تاریخ اور جغرافیہ کا سبق سکون سے ہو جاتا تھا کیونکہ ماسٹر تارا سنگھ نہ کبھی ہنستے تھے، نہ مسکراتے تھے، نہ مارتے تھے۔ اسکول کا اصلی ہوا ماسٹر منگل سنگھ ہی تھا۔ اردو پڑھانے میں انہیں خاص ملکہ حاصل تھا۔ اردو کا سبق وہ ٹھیٹھ پنجابی زبان میں دیا کرتے تھے اور اشعار کی تشریح کرنے میں ان کا اپنا ہی نرالا انداز تھا۔ ایک بار غالب کا یہ شعر آیا، سادگی و پرکاری، بے خودی و ہوشیاری، حسن کو تغافل میں جرأت آزما پایا۔ اس شعر کو انہوں نے ہمیں یوں سمجھایا، سادگی تے اس دے نال پرکاری، بے خودی تے اس دے نال ہوشیاری، حسن نو تغافل وچ کی پایا۔ شاعر کہندا ہے، اس نے حسن نو تغافل دے وچ جرأت آزما پایا۔ لو جی اینی جنی گل سی، غالب شعر بناندا بناندا مر گیا، میں شعر سمجھاندے سمجھاندے مر جانا ہے، تہاڈے کور مغزاں نو کچھ سمجھ نہیں آنا، اگے چلو۔ سادگی اور اس کے ساتھ پرکاری، بے خودی اور اس کے ساتھ ساتھ ہوشیاری، حسن کو تغافل میں کیا پایا؟ شاعر نے حسن کو تغافل میں جرأت آزما پایا۔ لو اتنی سی بات تھی۔ غالب شعر بناتا بناتا مر گیا، میں شعر سمجھاتے سمجھاتے مر جاؤں گا، لیکن تم کوڑ مغزوں کے پلے کچھ نہیں پڑنے کا، آگے چلو۔ اردو کے علاوہ ماسٹر منگل سنگھ علم ریاضی میں بھی کامل تھے۔ یہ اور بات ہے کہ سوالات حل کرتے وقت جمع تفریق تقسیم کی جگہ وہ طلبہ پر ضرب کا عمل زیادہ بروئے کار لاتے تھے۔ حقیقتاً ان کو اصلی شرح صدر صرف زودو کوب کرنے کے فن میں ہی حاصل تھا۔ ذرا سی بھول چوک پر وہ قصاب کی طرح طالب علم پر لپکتے اور اسے گردن سے دبوچ کر ہوا میں اچھالتے تھے اور پھر اس پر لاتوں، مکوں اور تھپڑوں کی ایسی تابڑ توڑ بارش برساتے تھے کہ دیکھنے والوں کو بھی دن میں تارے نظر آنے لگتے تھے۔ ہر روز ایسی 2-3 پٹائیاں دیکھ کر اسکول کا ہر ایک لمحہ میرے لیے سہانے روح بن گیا تھا۔
ہر وقت سر پر خوف کی ننگی تلوار لٹکتی رہتی تھی کہ نہ جانے کس وقت اس مار پیٹ کا پورا فال اچانک میرے نام نکل آئے۔ یہ خیال آتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے اور سر سے پاؤں تک پسینہ چھوٹنے لگتا تھا۔ ایک روز میں تیار ہو کر اسکول جانے کو تھا کہ گھر میں کسی کو زور سے چھینک آئی۔ دادی اماں نے چھینکنے والے کو بری طرح کوسا اور مجھے واپس بلا کر بٹھا لیا، کیونکہ کام پر روانگی کے وقت کسی کا چھینک دینا بدشگونی کی علامت تھی۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد مجھے دوبارہ اسکول سدھارنے کی اجازت ملی، لیکن اس بدشگونی نے میرے پاؤں من بھاری کر دیے۔ میرے دل کو یقین سا ہو گیا کہ آج کا دن ہی وہ روز موعود ہے جب ماسٹر منگل سنگھ کے ہاتھوں میری پٹائی کی باری آنے والی ہے۔ اس خوف کا بھوت میرے سر پر کچھ ایسی شدت سے سوار ہو گیا کہ میں نے اسکول جانے کی بجائے سیدھا نہر کی راہ لی۔ نہر سرہند کے کنارے بیریوں کے جنگل تھے، آموں کے باغ تھے اور کھجور کے جھنڈ دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ میں بڑے مزے سے بیر چننے، کچی امبیاں اور کھجوریں کھانے میں مصروف تھا کہ ایک جگہ اچانک کرم بخش سے مڈبھیر ہو گئی اور وہ مویشیوں کے لیے چارہ لانے شاملات دہیا کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے بھاگ کر کچھ جھنڈوں میں روپوش ہونے کی کوشش کی تو اس نے لپک کر میرا ٹیٹوا لیا۔ مجبوراً میں نے بڑی دردناکی سے اسکول کی ساری رام کہانی اسے سنا دی۔ اب مدرسے نہیں جاؤ گے؟ کرم بخش نے پوچھا۔ بالکل نہیں جاؤں گا، میں نے شد و مد سے جواب دی۔ ہاں جی ہاں، کرم بخش بولا، کتابوں میں کیا رکھا ہے؟ عیش کی زندگی تو میری طرح گھاس کھودنے میں ہے۔ بچوں، آج تمہیں یہ کرتبی سکھا دوں۔ میں خوش کرم بخش کے ہمراہ چل پڑا۔ وہ بڑے آرام سے برہن نہ پا چلا جا رہا تھا۔ تیز تیز نکیلی سولوں والے کھجور کے سوکھے ہوئے ٹھوڈے جا بجا اس کے پاؤں تلے آتے تھے اور چرمر کر کے ٹوٹ جاتے تھے۔ اس کی ایڑیوں میں کئی جگہ بڑے بڑے شگاف تھے۔ ہر سال سردیوں میں وہ قصبہ کے موچی کے پاس جاتا تھا اور جس طرح دوسرے لوگ اپنے ٹوٹے ہوئے جوتے مرمت کرواتے ہیں، کرم بخش کھڑے کھڑے اپنی ایڑیوں کی پھٹی ہوئی کھال سلوا لیتا تھا۔ شاملات دہیا میں کئی جگہ گھٹنے تک گھاس لہرا رہی تھی۔ ایک مقام پر کرم بخش نے تیز تیز ہاتھ مار کر لمبی لمبی گھاس درانتی سے کاٹنے اور چھوٹی گھاس کھرپے سے کھودنے کا مجھے گر سکھایا اور حکم دیا جلدی جلدی گھاس کی ایک پنڈ کھود لوں، ڈنگر بھوکے کھڑے میری جان کو رو رہے ہیں۔ میں درانتی اور کھرپا لے کر کام شروع کرنے ہی والا تھا کہ کرم بخش نے پکار کر کچھ اور ہدایات دیں۔ بچھو اور کن کھجورا نظر آئے تو خبردار کھرپا اور درانتی خراب نہ کرنا، انہیں پاؤں سے مسل کر مار ڈالنا۔ سانپ سپولیا بجویا لسنک پوٹ ملے تو فوراً مجھے ہاک مارنا، میں وظیفہ پڑھ کر انہیں پکڑ لوں گا۔ سانپ سے تو خیر میں واقف تھا، لیکن باقی نام میرے لیے اجنبی تھے۔ بجو کے متعلق کرم بخش نے اطلاع دی کہ یہ مہین آنکھوں والا بڑا ہوشیار جانور ہے اور قبروں سے تازہ مردے نکال کر اکنوں بٹھا لینا اور کٹ پتلیوں کی طرح اپنے ساتھ ساتھ چلا لینا اس کا دل پسند مشغلہ ہے۔ لسنک پوٹ انسان کی گدی پر بیٹھ کر اپنے پنجے پیچ کی طرح کس کر اس کی کھوپڑی میں گاڑتا ہے اور چونچ سے ٹھونگے مار مار کر تازہ بھیجا کھانے کا بڑا شوقین ہے۔ کرم بخش تو ایک درخت کے سائے میں آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا اور کمر سے 1000 منکوں والی تسبیح کھول کر وظیفہ کرنے لگا، لیکن میری ہمت کے بادبان کی ساری ہوا ٹھس سے نکل گئی۔ ایک تو مجھ سے گھاس کٹی ہی نہ تھی، دوسرے قدم پر عجیب و غریب حشرات الارض کا خوف میرے دل میں ہتھوڑے مارتا تھا۔ ایک دو جگہ سوراخوں میں سانپ کی کیچلی پھنسی ہوئی نظر آئی تو میں بھاگ کھڑا ہوا اور کرم بخش کے پاس آ کر بڑی عاجزی سے ہتھیار ڈال دیے۔ اچھا گھاس تو میں خود ہی کاٹ لوں گا، تم کل اسکول جاؤ گے؟ اس نے پوچھا۔ بالکل نہیں، میں نے جازم جواب دیا۔ کرم بخش چمک کر اٹھا، پہلوانوں کی طرح اس نے مجھے کلاوے میں لے کر ہتھکٹی لگائی اور پھر پالٹ مار کر منہ کے بل زمین پر گرا دیا۔ اس نے ایک پاؤں میری گردن پر رکھا اور دوسری ایڑی سے میری کمر پر پے در پے ضربیں لگانے لگا۔ مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا، لیکن تاب کے آخر اسکول کے بارے میں بھی میں نے مجبوراً ہتھیار ڈال دیے۔ توبہ کرو اور ناک سے 7 لکیریں زمین پر کھینچو، کرم بخش نے حکم دیا۔ میں نے حکم کی تعمیل کی۔ قسم کھاؤ کہ دوبارہ اسکول سے نہیں بھاگو گے، کرم بخش نے دوسرا حکم دیا۔ میں نے فوراً قسم کھا لی۔ اس فرض منصبی سے فارغ ہو کر کرم بخش نے گھاس کھودی اور پھر آرام سے زمین پر بیٹھ کر ایک دوسرے سے کچھ فاصلے پر 3-3 4-4 انچ گہرے 2 سوراخ کھودے۔ میں سمجھا کہ شاید اب ہم اخروٹ یا بنٹے کھیلیں گے، لیکن اس نے بڑی چابک دستی سے زیر زمین ٹنل سے کھود کر دونوں سوراخوں کو آپس میں ملا دیا۔ ایک سوراخ میں اس نے کوئی چیز ایسے ٹھونسی جیسے پائپ میں تمباکو بھرا جاتا ہے۔ دوسرے سوراخ میں اپنے ہونٹ فٹ کر کے وہ منہ کے بل زمین پر لیٹ گیا اور سرکنڈا جلا کر پہلے سوراخ پر رکھ دیا۔ کرم بخش نے زور زور سے 2-4 سوٹے مارے، آگ کا شعلہ سا لبکا اور پھر وہ پاس پڑی ہوئی ایک اینٹ پر سر ٹکا کر گھٹ سو گیا۔ گانجے کے اس عمل کے 2-2.5 گھنٹے کے بعد جب وہ جاگا تو خوب چست تھا۔
واپسی پر کرم بخش گلہری کی طرح ایک کھجور کے درخت پر چڑھ گیا اور پکی ہوئی رسیلی کھجوروں کا ایک گچھا مجھے کھانے کو دیا، ساتھ ہی وعدہ کیا کہ آج کی بات وہ گھر میں کسی کو نہ بتائے گا۔ دوسرے دن میں نے اپنی قسم توڑ دی اور پھر اسکول نہ گیا، البتہ کرم بخش کی زد سے محفوظ رہنے کے لیے نہر پر جانے کی بجائے گگا ماڑی چلا گیا۔ گگا ماڑی ایک کچا کوٹھا تھا جو گاؤں سے 2-2.5 میل باہر ایک لکو دک ریتلے ٹیلے پر بنا ہوا تھا۔ اس کے اندر چکی کے پاٹ کی طرح ایک گول چبوترا تھا۔ مسلمان اسے گگا پیر کی قبر سمجھ کر یہاں فاتحہ اور درود پڑھتے تھے۔ ہندوؤں کے نزدیک یہ گگا سائیں کی سمادھی تھی، کیونکہ ان کے اعتقاد کے مطابق گگا ایک ہندو پرم ہنس تھا اور مرنے کے بعد اس کی راکھ پر یہ سمادھی بنائی گئی تھی۔ چوڑے چمیار اسے اپنا روحانی پیشوا مان کر یہاں پر طرح طرح کی پوجا پاٹ اور جادو ٹونا کیا کرتے تھے۔ علاقے کے ہجڑے بھی یہاں جمع ہو کر گدے کی محفل جماتے تھے اور عقیدت مندی سے گاتے اور ناچتے تھے۔ گگا ماڑی کے اندر کچھ لوگ اپنے اپنے طریقے سے گگا ماڑی کو خراج تحسین پیش کر رہے تھے، اور باہر 2 کالے بھجنگ آدمی لنگوٹ باندھے اور گلے میں بڑے بڑے ڈھول لٹکائے دم دھناتی دھکم دھیا کی تال پر زور زور سے ڈھول بجا رہے تھے۔ ان کے گرد 4-5 آدمی بڑے بالہانہ طور پر حال کھیل رہے تھے۔ کبھی وہ پنجے اٹھا کر اپنی ایڑیوں پر لٹو کی طرح گھومتے تھے، کبھی زمین پر 4 زانوں بیٹھ کر مینڈک کی طرح پھدکتے تھے، کبھی سر کے بل کھڑے ہو کر ڈھول والوں کے گرد تیز تیز بیضوی دائرے کاٹتے تھے۔ ان میں ایک شخص جو سب سے زیادہ سرمستی کے عالم میں حال کھیل رہا تھا وہ کرم بخش تھا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی قسط، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی قیمتی آراء اور تجاویز کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں، شیئر بھی کریں۔ انشاءاللہ اگلی قسط کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، تب تک میرے سونے رب دے حوالے۔